تو ہمارے لوگ سن لیتے ہیں، آگے عمل والا سوچتے نہیں۔ بھئی اس میں حکمت ہم آپ کو بتا دی، ہے حکمت بتائے بغیر بھی یقین ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک ہی ٹیسٹ لیا ہے تو آدھے بندے فیل ہو گئے اس میں۔ اتنی سی بات ہے بھئی، ادھر نہ بیٹھو ادھر بیٹھو، اس لیے کہ نیت نہیں ہوتی عمل کرنے کی، یا اس کو لائٹ لیتے، ہلکا لیتے۔ کیونکہ روحانیت بڑی لطیف ہے، اس کے طریقے بھی بڑے لطیف ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت ایسے کسی کو دیکھ لیں تو وہ اس کی حال عجیب ہو جاتی ہے، ایسے غور سے کسی کو دیکھ لیں نا تو یہی توجہ ہے نا، بم تو نہیں پھاڑنا ہوتا وہاں، بس دیکھ لیا کافی ہے۔ اگر مسکرا پڑے تو اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ پورے 10-15 بیان کروائیں کہ سمینا وات جواد پڑھنے لگی، بار بار بندہ اس کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے، تو دیکھنا ہی تو توجہ ہوتی ہے، اور کیا توجہ ہوتی ہے؟ عورت کو آپ دیکھ لیں تو بد نظری ہو گئی، دیکھا ہی ہے، کوئی آپ نے اس کا برقع تو نہیں اتار لیا، دیکھا ہی ہے نا، تو دیکھنے سے کام خراب ہو گیا۔ اگر عورت کو دیکھ لیں تو بد نظری ہو جاتی ہے، اگر شیخ کو دیکھ لیں تو خوش نظری ہو جاتی ہے۔ اگر پھول کو دیکھ لیں تو بندے کو فرحت اور خوشی ہوتی ہے، گند کو دیکھ لیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، قرآن کو دیکھ لیں تو خوشی ہو جاتی ہے، کسی اور ناول کو دیکھ لیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنے کا ہی کمال ہے بھائی، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھنے سے بہت اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی روحانیت کمال درجے کی تھی نا، تو اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے جو لوگوں کو برتنے کی چیزیں دی ہیں نا، مال پیسہ، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، کیونکہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے تو نبی کے ان کی روحانیت پہ اثر پڑنے کا خطرہ ہے، کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ اثرات پڑ جاتے ہیں۔ ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ جاپان میں جماعت جا رہی تھی، تو جیسے حکم ہے کہ بھی نیچے طرف ہو کے چلنے، تو اسی طرح جا رہی تھی، تو راستہ تنگ تھا، ایک جاپانی سے ٹکرا گئی، تو اس نے کہا کیوں ایسے نیچے نظر کر کے اور دائیں طرف آپ لوگ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے قرآن کا اور سنت کا یہ حکم ہے۔ تو اس نے کہا ہماری اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور اتنی ترقی نہیں آپ دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا ہماری ترقی اور طریقے سے ہوتی ہے، بلڈنگیں دیکھنے سے ترقی نہیں ہوتی ہماری۔ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے کہیں پریکٹیکل مسلم نہیں ملتے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل رہے، ہم تو بندہ ڈھونڈتے پھرتے کہ کوئی بندہ مل جائے۔ تو 3 دن رہا مسجد کے ماحول میں، اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صرف نظر نیچی کرنے کی وجہ سے۔ یعنی قرآن اور سنت کی آپ پابندی کریں گے، اس کا اثر دوسروں پہ کیسے پڑے گا یہ اللہ ہی کو پتہ کیسے پڑے گا۔ آپ قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرنے کی نیت کر لیں، آگے اثر اللہ مختلف طریقوں سے ڈالے گا۔ یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، بس آپ اللہ کا حکم نبی کی سنت سمجھ کے عمل کریں تو ہر چیز کا اثر پڑتا ہے۔
لیکن ہم کیونکہ پریکٹس نہیں کرتے، اس کی تھوڑی آواز ہو جائے، میرا زور لگ رہا ہے مائک، کیونکہ ہم پریکٹس نہیں کرتے اور اس کے اثرات کو نہیں دیکھتے، اس وجہ سے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت پر عمل کریں، پھر اس کے اثرات دیکھیں لوگوں پر کیا پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ تبلیغ میں چل رہے تھے، ایک دوست نے کہا آپ جو مخالف ہے نا تبلیغ کا، زیادہ بحث مباحثہ اس سے نہ کریں، بس روز اس کو ایک دفعہ نہ مسکرا کے السلام علیکم کہہ دیا کریں۔ کہا یہ مسکرا کے السلام علیکم کہنا یہ بھی دعوت ہے، مسکرا کے ایک دفعہ کہہ دیں السلام علیکم، وہ آپ کا مخالف بھی چند دنوں بعد آپ کا حامی بن جائے گا کہ یار یہ مجھے سلام کر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ وہاں ہمارے مدرسے کے قریب ایک بہت بڑا علاقہ ہے، سیہام گاؤں ٹائپ ہے، اب وہ شہر بن گئے، تو کئی لوگوں کو خواہ مخواہی بغض رکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق لوگ کیوں نہیں چلتے، تو اس عاجز کی عادت ہے کہ جو بھی ملے السلام علیکم السلام علیکم کہتا وہ چلا جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ تو ایک بچی نے مجھے بتایا کہ ہمارے مرد کہتے ہیں کہ آپ کے ابو جان کہتے ہیں مجھے کہ بڑے بے وقوف آدمی، ہم ان کے خلاف باتیں کرتے وہ ہمیں سلام کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں یہ نہیں جاننا چاہتا کون میری مخالفت کرتا ہے، خام خواہ بغض آ جائے گا دل میں، دل دکھے گا، تو کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی کون ہمارا حامی ہے کون ہمارا مخالف ہے۔ تو اس کو کبھی نہ کبھی تو حیا آ ہی جائے گا کہ ہم اس کو سلام کر رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو مخالفت کرتا ہے اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ السلام علیکم کہتے رہے، یہ بہت بڑی زبردست دعوت ہے۔ مسکرا کے سلام کر دیں تو سبحان اللہ کہیں گے بڑا خوش اخلاق آدمی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم سے بچو، خواہ اپنے بھائی کو مسکرا کے سلام کر لو۔ اب اس میں تو کچھ نہیں لگتا لگاتا نا، یہ بھی دعوت ہے۔ پھر جن کو چائے کا شوق ہے ان کو چائے پلا دو، پھر تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو واقعی بڑا خوش اخلاق ہے۔ پٹھانوں کو چائے پلا دو، کھا روٹی نہ کھلاؤ، تو بڑے خوش ہوں گے کہ یار بڑا اچھے اخلاق والا ہے۔ اور بکرا ذبح کر دو، دمبا ذبح کر دو اور سب کچھ کھلا دو، آخر وہ یار چائے تو پوچھی نہیں، بھائی وہ جگر کاٹ کے کھلا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چائے پوچھی نہیں۔ تو اس لیے جس کو جو گولی فٹ ہو وہی دینی چاہیے، کوئی ان کی اتنی چائے پلائیں اتنی چائے پلائیں کہ بس یہ بس کرے۔ ہمارے حضرت کے ہاں بھی ایک دفعہ ہمارے پٹھان دوستوں کو چائے نہیں ملی، ان کو لگے کیا اجتماع ہے اس میں تو چائے نہیں مل رہی۔ تو حضرت کو جب خبر پہنچی تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی، کہا یہاں چاؤ یعنی محبت سیکھنے آئے ہو یا چائے پینے آئے ہو؟ چاؤ کہتے ہیں محبت کو، چاہت کو، چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی۔ تو نقش بندی جو ہوتے ہیں نا وہ سفید ہوتے ہیں، ان کو سفید چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں، اس لیے چائے کے بجائے دودھ بنا لو کہ ہمیں خالص دودھ پلا دو۔ لیکن مزاج بن جاتا ہے نا پی کے کہ نہیں جی چائے پلاؤ، یعنی دودھ کو ناخالص کر کے پلاؤ۔ حالانکہ قرآن میں شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہروں کا ذکر ہے، دودھ کی نہروں کا ذکر ہے، چائے کی نہروں کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ ناخالص چیز تو نہیں ہوگی وہاں، تو خالص چیزیں ہوں گی۔ لیکن ہمارے دوستوں کے شوق عجیب ہے،
اصل میں اس کا چسکا پڑ جاتا ہے. حالانکہ ہمارے حضرت کو کوئی کہنا چائے پئیں گے، چائے، حضرت کہتا ہے اللہ بچائے. اس سے گیس ہوتی ہے اور کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں اس سے. لیکن کیونکہ ہمیں زبان کا چٹخارا اور چسکا لگا ہوا ہے نا، اس لیے کہیں کہ چائے نہ پیو، جی کیا کریں، دل جو ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں جتنی چائے سے محبت ہے، اگر اتنی اللہ سے محبت کر لو تو ولی اللہ بن جاؤ. تجزیہ تو کرنا چاہیے نا. تو واقعی ہمیں اللہ کی محبت کے لیے سمع و اطاعت کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بندے کو متحرک ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ شاید کسی حکمت کے تحت، کسی مصلحت کے تحت آپ کو کوئی کام کہہ رہے ہیں. یقین کریں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. مشائخ شریعت و سنت کے مطابق ہی بات کہتے ہیں. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ حضرت کوئی نافرمانی نہ کر لے، تو کیا حضرت کو خود نہیں ڈر لگ رہا؟ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے، ایک بندہ آیا ملنے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. تو شاہ صاحب نے کہا یہ لوگ کیسے، جاؤ زنا کے اڈے پہ جاؤ تو زنا کرو. یہ تو پریشان ہو گئے. دوسرے دن تیسرے دن بھی کہا، پیسے بھی دیے حضرت نے اپنے پاس. پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ڈرتا ڈرتا کہا جی اب 3 دن کہا ہے، چلو چلتے ہیں. اب جب گئے انہوں نے کہا بھائی زنا کرنا ہے تو پھر کوئی کنواری لڑکی ہو. انہوں نے کہا جی ہاں آج ہی نئی ایک دن ہوئے، ایک دلہن آئی ہے، تو چلے ہم وہ دیتے. جو آگے کمرے میں گئے تو اس کی اپنی بیٹی بیٹھی تھی. کہا بیٹی تو یہاں کہاں؟ انہوں نے کہا ابا تو ادھر کدھر آ گیا؟ کہا میرے شیخ نے بھیجا ہے، میں اس کا حکم پورا کرنے کے لیے. کہا آپ ادھر کیسے آ گئے؟ کہا آپ نے 3 دن پہلے رخصتی کی، راستے میں ڈاکوں نے لوٹ دیا اور ان اڈے میں بیچ دیا مجھے. تو پھر پتہ چلا کہ شیخ میری بیٹی کی عزت بچانا چاہتے تھے. کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، کلندر جو کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے. حضرت سید احمد شہید جو امیر المجاہدین تھے، جنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، شاہ عبد العزیز سے بیعت ہوئے، کیونکہ اس وقت تصور شیخ کرواتے تھے. محبت ہو تو تصور ہو ہی جاتا ہے کہ تصور شیخ کریں. ان کا جی بس میں تو مواحد ہوں، حضرت تصور نہیں کر سکتے. تو حضرت نے فارسی کا شعر پڑھا کہ اگر شیخ یہ کہے کہ مصلح کو شراب سے رنگین کر لو تو کر لو، کیونکہ وہ محبت کے جو راز و نیاز کو وہی جانتا ہے. تو ان میں کتنی اطاعت تھی. کہا آپ کے حکم سے حضرت شراب پی لوں گا، پھر میں توبہ کر لوں گا، لیکن تصور شیخ کو میں شرک سمجھتا ہوں، یہ نہیں میں کر سکتا. تو حضرت نے سینے سے لگا لیا کہ آپ کے اوپر توحید کا غلبہ ہے، ہم تمہیں کسی اور طریقے سے اللہ تک لے جائیں. یعنی یہ تیار ہوگا کہنے کے لیے. حالانکہ اتباع سنت لوگ کبھی ایسی بات تو نہیں کہتے کہ کوئی غلط کام آپ سے کروائیں. ان کو بصیرت ہوتی ہے، صاحب کشف ہوتے ہیں لوگ. تو اس لیے جو وہ بات کہیں گے شریعت کی حدود میں کہیں گے. اس لیے یہ عاجز بعض دوستوں کو، قریبی دوستوں کو کہتا ہے اگر میرے شیخ کے کنویں میں چھلانگ لگا دو میں لگا دوں گا. تو ایک بندہ کہنے لگا خودکشی کر لیں گے. میں نے کہا جو
چھلانگ لگوا رہا ہے نا وہ نکالنا بھی جانتا ہے، اس لیے لگوا رہا ہے۔ اگر وہ نکالنا نہ جانتا ہو تو اس کو نہیں پتا کہ خودکشی حرام ہے۔ میں نے کہا جو چھلانگ لگوا رہا ہے تو یہ جانتا ہے کہ نکالنا کیسے، لیکن چھوٹی عقل والے لوگ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یار یہ خودکشی ہونے لگی، بھائی وہ اتنا بڑا گناہ کروائے گا۔ تو وہ یہ سمینا واتانا بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں، ورنہ تو آپ بنے بنائے ولی اللہ۔ اب دیکھ لیا نا کہ 10-15 بیان ہوئے کہ سمینا واتانا، آپ لوگوں کے پاس ستون سے ادھر بیٹھ جائیں، آپ کی عقل سوچ ہی نہیں رہی، جام ہو گئی۔ یعنی بندے کا نفس اس کو سوچنا ہی نہیں دیتا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اردو میں کہہ رہے ہیں، پشتو میں بھی کہا، پھر وہیں آ کے بیٹھ گئے۔ تو ٹیسٹ کرتے ہیں، اللہ بھی ٹیسٹ کرتا ہے اور مشائخ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اچھا پیپر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی تعریف کر کے شیخ آزماتا ہے، کبھی ڈانٹ کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی کسی سالہ کو اگنور کر دیتا ہے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں آزمائش کر رہی ہیں، آزمائش ہوتی ہے، یہ اس کے امتحان ہو رہے ہیں تاکہ اس پر دیکھیں یہ کتنی بات سنتا ہے، مانتا ہے، اس پر کتنا اعتماد کرے۔ جب آپ شیخ پہ اعتماد نہیں کرتے تو وہ آپ پر کیسے اعتماد کریں؟ آپ 100% اعتماد کریں گے تو وہ 100% آپ پر اعتماد کریں گے۔ حضرت مفتی حسن امرسری حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تو بار بار آئے بیعت کے لیے، حضرت ہر دفعہ صرف نظر کہتے ہیں، ایک دفعہ وہ فیصلہ کر کے آ گئے کہ جی بیعت ہونا ہی ہوگی۔ تو جب انہوں نے بہت زور لگایا تو حضرت تھانوی نے 3 شرطیں رکھی۔ ایک تو یہ کہ فلاں فلاں کتاب آپ نے غیر مقلد استاد سے پڑھی ہے، اب تم استاد ہو دارالعلوم دیوبند میں یا کسی مدرسے میں استاد تھے، اب طلبہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کتاب فلاں استاد سے پڑھو، حالانکہ خود استاد ہے، کہا طلبہ کے ساتھ بیٹھنا، جی حضرت یہ شرط قبول ہے۔ دوسرا کہ آپ کی نجی زندگی کے بارے میں پردے کے ساتھ آپ کی بیوی سے آپ کے متعلق کچھ باتیں پوچھوں گا، کہا حضرت یہ بھی منظور ہے، پوچھیں۔ اور ایک اور بات کسی کے ذہن میں ہے، وہ بھی حضرت نے ایک بڑی سخت شرط لگائی، تو حضرت نے تینوں باتیں پوری کر دی اور پھر حضرت نے بیعت کیا ان کو، پھر ان کی اصلاح و تربیت کی اور جامعہ اشرفیہ بنایا، بہت بڑا مدرسہ۔ تو مشائخ مختلف ہیلوں بہانے سے بندے کو ٹیسٹ کرتے رہتے، لیکن سالک کو پتہ نہیں چلنے دیتے، ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے۔ آخر اس پہ اعتماد کرنا ہے، اس سے کام لینا ہے، تو دیکھنا تو ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کتنی سنتا ہے، کتنی مانتا ہے۔ تو یہ بہت کمی ہے سننے اور ماننے کی۔ پہلے تو سنتے ہی نہیں، اگر سن لیں تو مانتا پھر کوئی نفس ہیلے بہانے بناتا ہے، یا کبھی بے توجہی کرتا ہے، اس کو لائٹ لیتا ہے، ہلکا لیتا ہے، اس پر عمل ہی نہیں کرتا، تو اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ کل حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے کہا بھی میں نے عشق الہی پر بیان کرنے ہیں، کچھ کتابیں نکالو۔ فوراً میں نے اور کام چھوڑ کے کتابیں نکال کے حضرت کے سامنے رکھی۔ پھر حضرت نے کہا کہ آپ نے علامہ اقبال کے سارے عشق الہی پر شعر جمع کر کے دیں۔ اب میرے پاس کتاب ہی نہیں، کلیات اقبال۔ پھر میری بچی نے شرح بال جبریل لا کے دی، پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی لکھی ہوئی۔ تو میں نے کہا اچھا چلے کچھ گزارا ہو جائے، تو حضرت کو کتابیں لا کے دے رہا، تو انہوں نے وہ کتابیں حضرت کو دکھا دی، تو حضرت پڑھنے لگ گئے اس کو، کہ یہ تو بہت اچھی کتاب ہے، اور حضرت لے کے اس کو اندر چلے گئے۔ اب اسی میں سے میں نے شعر ڈھونڈ کے لکھنے تھے،
اور وہ لے کے چلے گئے کلیات اقبال یہاں خانقاہ میں پڑھی ہے. بھئی اب کیسے بات پوری کروں؟ پھر صبح اٹھا میں تو حضرت کے کمرے میں گیا تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کتاب میں لے سکتا ہوں، کیونکہ حضرت کوئی اور کتاب پڑھ رہے تھے. حضرت کہاں لے لیں. تو میں نے پھر ڈھونڈنے شروع کیا، لکھنے شروع کیا، حتیٰ کہ تقریباً 8 بجے تک میں پوری کتاب سے 4 صفحے تقریباً میں نے لکھ دیے شعروں. پھر ناشتے میں حضرت ناشتہ کر رہے تھے، میں نے شعر سنا دیے، پھر خود بھی حضرت نے پڑھ لیا. تو مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے اپنے شیخ کی بات پوری کر دی. اب میں اتنی دیر شاید مراقبے میں بیٹھتا، پہلے تو مراقبہ ہونا نہیں تھا، اگر ہو بھی جاتا تو توجہ اللہ کیسے ہوتی، اور اس میں تو میں فنا تھا. پوری کتاب میں نے دیکھ ماری. تو اس لیے فرمایا کہ 2 طریقے سے بندے کو ترقی ہوتی ہے. ایک جیسے نفل پڑھے ترقی ہوتی ہے، ایک فرض پڑھے ترقی ہوتی ہے. ایک بندہ نفل تو پڑھتا رہے، فرض نماز نہ پڑھے تو اس کے نفل بھی نہیں قبول ہوتے کہ من مرضی کر رہے. ہاں پہلے فرض پورا کر، پھر اس کے بعد نفل پڑھنے تو پڑھ لیں. تو جو شیخ حکم کر دے وہ قرب بالفرائض کی طرح ہے، جیسے آپ نے فرض پورا کر دیا، اور جو آپ اپنی من مرضی سے کریں وہ ایسے ہے کہ جیسے نفل پڑھے آپ نے. اسی طرح ہدیہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے. کئی لوگ اپنی مرضی سے ہی امرود لائے جا رہے ہیں. مجھے بے حضرت نے کہا مجھے امرود پر پسند ہے، بھائی میں نے یہاں مارکیٹ بنانی ہے، بھائی 2-4 کھا لوں گا، 5 کھا لوں گا. اب وہ اسی کے پیچھے لگ گئے. بھائی پوچھ لو حضرت کوئی اور بھی چیز آپ کو پسند ہے؟ بھائی پھلوں کا بادشاہ سیب بھی پسند ہو سکتے ہیں، دوسری کوئی چیز بھی پسند ہو سکتی. وہ امرود ہی لائے جا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے کیڑے پڑ جائیں تو آپ کا تو اجر گیا. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری نے فرمایا کہ بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ شیخ کو ہدیہ پیش کرو، پیسے ان کو پیش کرے کہ جو ان کی مرضی ہوگی وہ خرید کے کھا لیں گے، پی لیں گے. اب ان کو بھوک لگی ہوئی، آپ پانی پلاتے جا رہے ہیں. تو کھانے پینے میں بھی لوگ اپنی مرضی ٹھونستے ہیں کہ حضرت ہماری مرضی کا کھائیں. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہدیہ پیش کر دیں یا پوچھ لیں کہ جی آپ کو کس چیز کی آج کل ضرورت ہے. اچھا بعض لوگ جوتے ہی لا کے لائن لگا دی، جوتے لا کے، بھائی میں ایک جوتا پہنتا ہوں، اب 10 جوتے تو نہیں پہن سکتا، وہ فالتو پڑے. اب میرا جوتا کسی کو آتا بھی نہیں، پاؤں پڑے، تو اپنے بھی پیسے ضائع کیے اور اجر بھی ضائع کر لی. تو طریقہ سلیقہ سیکھنا چاہیے. اچھا کئی رنگ برنگے کپڑے دے دیتے ہیں. اب پتہ نقش بندی سفید پہنتے، اب رنگ برنگا دیں گے میں کسی اور کو دے دوں گا. اب میں کالا پیلا نیلا تو نہیں پہن سکتا. تو اپنا ہی اجتہاد کر لیتے ہیں کہ شاید حضرت کو یہ چیز پسند ہو، یہ چیز پسند ہو. تو مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہا تو ان کے والد مولانا یحییٰ نے کہا کہ یہ کیا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، کیا پتہ حضرت اس چیز کو نہ استعمال کریں، نہ کھائیں، نہ پہنیں. تم چپ کر کے پیسے دے دو، آگے حضرت کی جو ضرورت ہوگی خود ہی پوری کر لیں گے. آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا بات بن جائے گی. تو طریقہ سلیقہ ہوتا ہے ہر کام کا. تو اس سے پھر بندے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں من مرضی ختم کرنی ہوتی ہے، من مرضی ختم کرنی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نے کہا حضرت میرا تو دل چاہتا ہر وقت قرآن پڑھوں، مراقبہ یہ وہ نہ کروں. حضرت نے کہا نہیں، مراقبہ بھی کرو، قرآن بھی پڑھو، اپنے نفس کو سیدھا کرو. تو بڑی حکمتیں ہوتی ہیں.
اسی طرح علماء کو ہم کہتے ہیں بھی دین کی دعوت دینا سیکھو، وہ جی مجھے شرم آتی ہے، بھئی گناہ کرنے سے تو آپ کو شرم نہیں آتی، دین کی دعوت دینے سے کیوں شرم آتی؟ یہ ایک نبی کی سنت ہے، 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ نبی کو سب سے پہلے نبوت کے بعد جو ذمہ داری لگاتا ہے کہ دعوت دو۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، حکمت و دانائی دی اور نبوت کا علم دیا کہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ اب نبی کے وارث ہیں، دور حدیث بھی کر لیا اور دعوت دینی آتی۔ اچھا امامت خطابت ڈھونڈتے ہیں، وہ ملتی نہیں، تدریس ملتی نہیں، درس قرآن ہمیں دینا آتا نہیں، جی ہم فارغ ہو گئے، میں نے کہا بس فارغ ہی رہنا آپ، بھائی درس قرآن دینا سیکھ لو، چلو اپنے گھر میں 2 4 10 بندوں کو اکٹھے کر کے درس قرآن دو۔ درس قرآن والوں کے بڑے اونچے مقامات ہوں گے، لیکن ہمارے دیوبند والوں میں سے بہت کوئی ہے جس کو درس قرآن دینے کا ذوق اور شوق ہے کہ جی 18 علوم چاہیے۔ بھائی 18 علوم مجھے بتائیں کس کو آتے ہیں؟ پھر تو سارے قرآن کو ٹھپ کے رکھ دیں۔ جتنے وفات سے فارغ ہو رہے ہیں مولانا آپ کو 18 علوم آتے ہیں؟ آپ تو چلے وہاں سے بڑی اونچی جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں، کون سی جگہ ہے؟ رائے شریف سے، کیونکہ وہاں تبلیغ والے، وہاں داخلہ مل جائے کسی کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ رائے کی مرکز کی شاخ میں بہت مشکل ہوتا ہے داخلہ، تو حضرت مولانا عبدالباس صاحب وہاں سے پڑھ گئے، ایسے ہی ہے نا۔ تو ان کو 18 علوم تو کوئی نہیں آتے، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھے 18 علوم ان کو آتے ہیں۔ اب یہ ساری زندگی درس قرآن نہیں دیکھے۔ بھائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں 2 انداز ہے قرآن کی خدمت، جس نے فتوے دینے ہیں، قرآن سے مسئلہ نکالنا ہے، اجتہاد کرنا ہے، اس کو تو شاید 18 علوم کی ضرورت ہو۔ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہے، عبرت حاصل کرنی ہے، تو اس کو 18 علوم کی ضرورت نہیں، اس کو اچھے طریقے سے ترجمہ آ جائے تو وہ فائدہ اٹھا لے گا۔ تو فتویٰ دینا وہ تو چلے آپ کو بہت زیادہ علوم آنے چاہیے، لیکن واضح و نصیحت حاصل کرنی، زندگی بدلنی، اس کے لیے تو 18 علوم نہیں چاہیے۔ اس کے لیے تو اللہ نے صاف فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سیکھنے سمجھنے والا؟ تو کوئی مفتی اعظم ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اس کو تو چلا 18 علوم آنے چاہیے، تو ہمیں کدھر سے 18 علوم آئیں گے؟ نہ 18 علوم آئیں، نہ ہم درس قرآن دیں، نہ واضح و نصیحت حاصل ہو۔ تو وہی چلے ہم دوسری کیٹیگری میں آ گئے کہ واضح و نصیحت حاصل کر لیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کی آیات سے لوگوں کو واضح و نصیحت کرے جو اللہ کے وعدہ وحی سے ڈرتے ہیں۔ اب حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ آیات پڑھتے ہیں، کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ واضح و نصیحت کی بھی کتاب ہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ نصیحت نامہ ہے، جو کوئی چاہے قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنا لے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک آیت بھی آپ لے لیں، پڑھ لیں، اس کو دہراتے رہیں، ایک آیت بھی آپ کو جنت میں پہنچا دے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت آتی اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ تو یہ آیت قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، یہ آیت ہے جو ہر بندے کو آنی چاہیے۔ اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، نماز میں پڑھتے رہیں، اس میں غور و فکر کریں۔ یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، پورے قرآن میں سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہوا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت آتی اس کو بھی پہنچاؤ۔ یہ شیشہ ہے، اس میں بندہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، اے نبی کہہ دو کہ اگر باپ کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، بیٹوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہو گئی، بھائیوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہو گئی،
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اور بیویوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہو گئی۔ ہاں جی، یہ بھی تجزیہ کرنا چاہیے کہ بیوی کی محبت اتنی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ رسول جہاد سے آگے بڑھ جائے، اور بڑھ جاتی ہے عموماً، بیویوں سے جذباتی محبت ہوتی ہے تو آگے بڑھ جاتی ہے اللہ رسول جہاد سے۔ یقین کریں، اکثریت کی محبت بڑھ جاتی ہے اللہ رسول جہاد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، و خاندان کی محبت خصوصاً شادی پہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ شادی ہو تو بس پھر ہے جی پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ایجاد کر لی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر تم نکاح کو مشکل بنا دو گے تو زنا پھیل جائے گا۔ یعنی اب نکاح جو حلال کام ہے وہ مشکل ہے، اور حرام کام اتنا آسان ہے۔ یعنی تھوڑے سے پیسے لگیں گے آپ حرام کام کر سکتے، اور نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اللہ کی پناہ۔ اگر کسی نے دوسری شادی کر لی، او ہو اس کو تو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور جو کوئی چار کر لے اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ تو بس پتہ نہیں کیا بلا ہے، اس کو تو چڑیا گھر میں بٹھائیں کہ لوگ اس کی زیارت کریں گے۔ عورتیں زیادہ ہو گئی، مرد کم ہو گئے۔ اب جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، وسائل والے ہیں، ان کو چار کرنی چاہیے، لیکن ہاں کیونکہ ہم ہندو معاشرے سے ادھر آئے ہیں، ان کے ہاں تو عورت بس ایک سے شادی ہوئی، حتیٰ کہ خاوند فوت ہو گیا تو عورت بھی ساتھ قتل ہو رہے، ستی کی رسم ہے، اس کو بھی قتل کا اس کو جلا دیتے ہیں کہ تو وہ اب جینے کا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں تو ایسا ہے۔ ہم حضرت کے ساتھ ایک دفعہ عمرے پہ گئے تو وہ جو ترجمان تھا وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ فلاں علاقہ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ ایک جگہ سب کو اس نے کہا دائیں طرف دیکھو، ایک کونے میں کوٹھی ہے، 4 کوٹھیاں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ادھر کیا ہے، 4 کوٹھیاں۔ کہا یہ عربی ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں، 4 کوٹھیاں بنا کے دی ہیں چاروں بیویوں کو۔ یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ تو وہاں تو رواج ہے، صحابہ سے چلی ہوئی یہ چیز، تو وہاں تو کوئی پہلی بیوی دوسری کو لے کے آتی، دوسری تیسری کو، تیسری چوتھی کو لے آتی، تو بوجھ ہمارے پہ ہلکا ہو۔ اور یہاں تو کچھ نہ پوچھو، زناکاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، مرد جھک مار رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ سادگی نہیں ہے، تکلفات بہت ہیں۔ تو خاندان برادری وہ بندے کو ذلیل کر دیتی ہے، شادی مشکل بنا دی۔ جب نکاح تھا تو کام آسان تھا، جب نکاح سے شادی بن گئی تو کام خراب ہو گیا۔ اب شادی بنا دی نا کہ بینڈ باجا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، حالانکہ گناہ سے بچنے کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ اور خصوصاً اس میں عورتیں بڑی چیمپئن بنتی ہیں، ایک ہی دفعہ تو شادی ہو رہی ہے، اب اس میں ڈھول ڈھمکا نہ ہم بجائیں۔ تو ہم نے اپنی شادی پر بہت سی رسمیں توڑی، مجھے جنگ تو لڑنی پڑی لیکن ہم کسی کی سنتے نہیں تھے، کیونکہ ہندوؤں سے ادھر سے ہم ادھر آئے تھے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہم جو سگن کرتے اس کو سگن نام رکھا، کہ ادھر سے نا ایک گندی سی جگہ تھی جہاں وہاں گھاس اگتا تھا ہمارے، تو وہاں سے وہ گھاس لا کے نہ تو وہ تیل میں بھگا کے آپ کے ہاتھ میں لگا۔ میں نے کہا اماں میں نہیں لگا سکتا، میں جوان ہو گیا ہوں، اگر میں جوانی کے بعد خود نہا سکتا ہوں تو آج بھی میں خود ہی نہا دوں گا، آپ مہربانی کریں آپ مجھے نہ نہلائیں اور میں یہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو میری والدہ اچھی تھی، مان گئی، نہیں تو وہ گندی جگہ سے وہ گھاس اکھیڑ کے لاتے، اس سے تیل لگاتے، تو بہت سی رسمیں توڑ دی۔ اور پھر کیونکہ پنڈی میں میری شادی ہوئی تو یہاں آئے
تو سسرال والوں نے کہا کہ اس وقت یہ موٹر وے کچھ بھی نہیں تھا، 8 گھنٹے لگتے بلکہ 10 گھنٹے لگتے تھے جنگ جانے میں. تو کہا آپ اب اتنی دور سے ہیں، چند دن رہ لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے رہ لیتے. تو 4-5 دن ہم رہے، پھر دلہن کو لے کے گئے. پھر 1-2 دن اور گھر میں لگ گئے. تو 7ویں یا 8ویں دن میں اپنے حضرت کو ملنے گیا. تو حضرت نے کہا آپ کی شادی ہوگی؟ تو میں نے کہا جی حضرت شادی ہو گئی. تو کہا ولیمہ بھی ہو گیا؟ میں نے کہا جی ولیمہ تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا. تو حضرت نے بے ساختہ کہا یہ شادی ہوئی ہے شادی ہوئی ہے کہ 8 دن ہو گئے ولیمہ ہی نہیں ہوا. بالکل سادگی سے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ 3 لاکھ روپے مجھے جائیداد میں سے ملے تھے، 25,000 کچھ ادھر ادھر میں لگ گئے، کچھ بھائی نے دے دیے، تو 2.5 لاکھ بچ گیا. تو 50,000 کسی نے ادارہ لیا تھا وہ کھا گیا. اب 2 لاکھ بچ گیا. تو ہم نے ایک 3 مرلے کا پلاٹ لے لیا 1.25 لاکھ میں، اور باقی پیسے اس کے اوپر پہلی منزل بنانے میں لگا دیے، اور مدرسے کی نیت کر لی. حضرت نے اس کی سنگ بنیاد رکھ دیا. تو 3 مرلے سے گھر اور مدرسہ شروع کر دیا. پھر ماشاءاللہ اللہ نے ہم جامعۃ الساجات بڑی جگہ دے دی. اب اگر وہ 3 لاکھ میں شادی میں لگا دیتا، بٹیرے مرغے کھلا دیتا، لوگوں نے جنہوں نے باتیں بنانی ہیں انہوں نے تو بنانی ہے، جو مرضی کر لو. اپنے چمڑے کے جوتے بنا کے پہنا دو، پھر بھی انہوں نے بنانی. تو میرا تھا کہ بھئی تم ہمارے کھانے کھائے بغیر ہی باتیں بنا لو ہمارے خلاف. جنہوں نے ناراض ہونا تھا وہ 2 بندے، بھائی بھی چچا بھی نہیں آئے. تو میں نے کہا میری شادی ہو جانی، آؤ یا نہ آؤ. خود ہی ناراض ہوئے، خود ہی راضی ہو. تو ہم نے اس طرح سادگی سے کر لی. اور پھر گھر بھی مل گیا. ہاں جی، جب ہم نے گاڑی لینی تھی کیونکہ ضرورت پڑ گئی ادھر ادھر جانے کی بیانات میں، تو 50,000 ہمیں کہیں سے مل گیا، اور 50,000 جس نے غبن کیا تھا رشتہ دار نے اس نے دے دیے واپس. تو اللہ نے 1 لاکھ کی گاڑی دے دی. تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر لیتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ہم برادری سے کبھی ڈرے نہیں. کر لے جو کچھ کرتی ہے برادری، بائیکاٹ ہی کر دے گی نا تو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ دوستی ہو، محبت ہو، برادری کیا کر لے گی آپ کو، کیا بگاڑ لے گی. تو یہاں آ کے کئی لوگ پھنس جاتے ہیں برادری کے پیچھے. تو کل امکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم نے کمائے، اگر اس سے محبت زیادہ ہوگی مال پیسے سے، اور اللہ کی رسول کی اور جہاد کی محبت کم ہوگی، تو پھر بھی آپ فتنے میں پھنس جائیں گے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ آزمائش ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جو تم نے کمائی ہے جس کے گھاٹا پڑنے کا خطرہ ہے، اگر اس سے محبت ہوگی اللہ رسول جہاد سے زیادہ، پھر بھی خیر نہیں آپ کو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر ان کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہو گئی، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اگر ان ساری چیزوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہو گئی، انتظار کرو تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا. بغض، حسد، تکبر، عجب، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو جو اللہ رسول جہاد کی بجائے یہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت کرے، اللہ نے فرمایا یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اور ایسے نافرمانوں کو میں ہدایت سے محروم کر دیتا ہوں. یعنی آخری وقت کلمہ چھین لیں گے، یا بے سکون کر دیں گے، ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا کر دیں گے. تو یہ آئینہ شیشہ ہے یہ آیت، اس کو
نماز میں بھی کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، تاکہ بار بار یاد آئے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، مال پیسے میں پھنسا ہوں، تجارت میں پھنسا ہوں، بیوی میں پھنسا ہوں، کس چیز میں پھنس گیا ہوں۔ تو یہ ایسا یہ بڑی عجیب و غریب ہے، اس میں غور و فکر کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بالکل اللہ نے آئینہ شیشہ دکھایا اور دیکھ لو آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر خود بخود ہی آپ محاسبہ کر لیں گے اپنا کہ میں ہاں واقعی فلاں جگہ پھنسا ہوں۔ پھر بندے کا دماغ سیدھا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، اور کتاب ہوگی پڑھیں گے، لیکن قرآن ایسی عجیب کتاب ہے، اگر جس آیت کا ورد زیادہ رکھیں گے وہ آپ سے عمل بھی کروا لے گی، عمل بھی کرنے کی بندے کو توفیق مل جاتی، لیکن شرط ہے ورد کرے، اس کا وظیفہ کرے، بار بار اس کو پڑھے، عمل کی نیت سے پڑھے، دعوت کی نیت سے پڑھے، یہ آیت دوسروں کو سنائیں، آگے سے آگے سنائیں، دیکھیں اس آیت کے انوارات و تجلیات کیسے آپ کے دل دماغ کو بدل دیں۔ تو انشاءاللہ اس کا ورد بھی کریں، نماز میں بھی پڑھیں، آگے بھی لوگوں کو بتائیں، بلغوا عنی ولو آیہ، نبی کی اس بات پہ عمل کر لیں کہ ایک آیت آتی آگے پہنچاؤ، شاید اسی آیت کی وجہ سے بخشش ہو جائے۔ سمعنا واطعنا، شیخ کا سمعنا واطعنا، نبی کا بھی تو سمعنا واطعنا، نبی حکم دے رہے بلغوا، امر کا صیغہ، پہنچاؤ۔ تو ہم نے آج تک کتنے لوگوں کو یہ آیت پہنچائی؟ تو یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اس سے پھر آپ کو شرح صدر ہوگا، آپ اپنا محاسبہ کریں گے۔ بہتر تو ہوتا ہے کہ اپنا کچا بٹا سارا خط میں لکھ کے شیخ کو بتا دیں کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے یہ بلنڈر مارے، گناہ کیے، اور اب میں یہ کرتا پھر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ وہ آپ کے راز کو، آپ کے گناہ کو کسی کو بتائیں گے نہیں۔ جو ڈاکٹر اپنے مریضوں کے مرض دوسروں کو بتائے گا تو اس کی دکان نہیں چل سکتی۔ اسی طرح مشائخ کے سینے دفینے ہوتے ہیں، آپ جتنے مرضی چیزیں بتاتے ہیں وہ اللہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ یعنی گناہ کبیرہ بھی لوگوں نے ہمیں بتائے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے کیا کیا۔ ہمیں اپنے گناہوں سے فرصت نہیں ہے کہ ان کی توبہ معافی مانگیں، اللہ سے آہوزاری کریں، اللہ کو منائیں۔ جو کچھ بتاتا ہے اس کا علاج بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ علاج کرو اس کا۔ اس کے بعد ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں، اپنی بیماریوں سے فرصت نہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ شیخ آپ کی کمیاں کوتاہیاں دوسروں کو بتائے گا، تو بتاتے نہیں، جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی اطلاع ہوگی تو اصلاح ہوگی، اب اطلاع نہ دیں تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اگر جلدی ترقی کرنی ہے تو اپنا خط میں سب کچھ لکھا کے بتا دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آج کل میں کیا کر رہا ہوں۔ بس شیخ کے دل میں اللہ ڈالے گا، وہ جواب دیتا جائے گا، یہ کر لیں، ایسا کر لیں، ایسے کر لیں، ایسا، تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ لیکن بناوٹی تقویٰ کہ نہیں جی حضرت کو پتہ نہ چل جائے کسی میری بیماری کا، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ جی میرا سر بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، زبان دل دماغ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، دوائی دے دیں، وہ کہے گا پاگل خانے جاؤ۔ بھائی جب کوئی بیماری نہیں تو دوائی کس بات کی دے؟ دوائی کس بات کی دے؟ تو آج کل کے سالکین ایسے تو کوئی کمی کوتاہی نہیں بتائیں گے، کیا کرتے پھر رہے وہ نہیں بتائیں گے، بس جی حضرت علاج کر دو، کوئی ایسی نظر پھینکو کہ بس ہر چیز صاف ہو جائے۔ بھی ایسی نظر نہیں بنی ابھی، مریض کو مرض بتانا پڑے گا پھر وہ علاج کرے گا۔ مریض اپنا مرض چھپائے گا تو اپنے سے خود وہ دشمنی کر رہے ہیں، پھر ہی اصلاح ہوگی، پھر ہی آپ کو جو ہے اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق نصیب ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں اصلاحی اور تربیتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ بندہ یہ چیزیں کرتا رہے، بتاتا رہے، مشورہ کرتا رہے تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، جلدی وہ نیک بن جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے نفس اور شیطان کے دشمن ہیں، ہم بھی آپ کے نفس اور شیطان کے دشمن ہیں، تو ہم تو آپ کے ہمدرد ہوئے نا، کہ آپ بھی اپنے نفس اور شیطان سے دشمنی کرتے ہیں کہ غلط لائن پہ نہ لگائیں، ہم بھی اس کے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے نفس اور شیطان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام نہ کروا دے۔ تو شیخ
پکا ہمدرد ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ نے ترس کا مادہ ڈالا ہوتا ہے، اس کو ترس آتا ہے۔ خاص طور پہ تبلیغ میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا امت کے اوپر غم تھا، ترس تھا، ورنہ وہ بیان زبردست نہیں کر سکتے تھے، زبان میں لکنت تھی، لیکن ان کا غم جو ہے نا وہ بہت عجیب و غریب تھا، روتے تھے، رلاتے تھے۔ تو کسی نے حضرت کو تانا دیا، کہا کہ تمہاری جماعت میں چور ہیں، اچکے ہیں، ہے جی، جو بندہ ہے اس کو تم قبول کر لیتے ہو، تو ایسے تھوڑی تبلیغ ہوگی۔ تو حضرت نے کہا بھائی بڑی خوبصورت مثال دی، کہا میری جماعت، تبلیغی جماعت یہ دھوبی کی بھٹی کی طرح ہے۔ بھائی دھوبی کی بھٹی میں تو گندے ہی کپڑے آئیں گے، جو صاف ستھرے کپڑے ہیں وہ دھوبی کے پاس تھوڑی آئیں گے۔ فرمایا میری جماعت تو دھوبی کی بھٹی ہے، اس میں تو زیادہ گندے، تھوڑے گندے گندے ہی کپڑے آئیں گے۔ تو یوں چکر لگے گا مسجد کے اندر، جی جائے گا یہ گشت کرنے، اور گشت پہ اس کو سننی پڑیں گی باتیں، تو پھر اس کا میل دل کا دور ہوگا، کیونکہ گشت سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اور کئی جگہ تو مار بھی پڑ جاتی، طائف والا واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی، تو اس سے پھر بندے کا دل دماغ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشائخ کے پاس بلا وجہ بھی ڈانٹ پڑ جائے گی، ذرا سا سستی کریں گے ڈانٹ تھوڑی پڑنی چاہیے، وہ زیادہ ٹالیں گے، بندہ پھر خود ہی انصاف کرتا ہے، یار غلطی تو تھوڑی سی ہوئی اور حضرت نے ڈانٹا اتنا زیادہ ہے، خود ہی چیف جسٹس بن جائیں گے اپنے نفس کے۔ تو شکر ہے ہمیں ہمارے حضرت نے پہلی ہی ملاقات میں جب بیعت کی، ہم نے یکم رمضان بعد اثر ہاتھ میں ہاتھ دے دی، حضرت نے فرمایا کہ سچا مرید وہ ہے جس کو پیر چوک پہ کھڑے کر کے جوتے مارے اور بلا وجہ اور بلا قصور مارے، اور وہ جوتا اٹھا کے دے کے حضرت میرا نفس اسی قابل ہے اور مارے۔ پھر حضرت نے کہا بیعت ہونا، اب یہ بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اب ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تو میں نے کہا جی کر لو، لیکن 15 دن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جی بلا وجہ کیوں مارے گا، بلا قصور کیوں مارے گا۔ اب حضرت کا رعب و دبدبہ اتنا پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، تو اللہ ہی سے پھر بار بار التجا کی کہ یا اللہ یہ بات تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بغیر قصور کے جی مار پٹے گی، ویسے ہی بزرگوں کو نہیں مارنا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مار پٹے گی۔ تو 15 دن بعد دل میں یہ بات آئی کہ ماریں گے تو نہیں، اگر بالفرض کبھی مارا تو تمہاری میں چیک کرنے کے لیے کہ میں کتنی مٹی ہے اور کتنی باقی ہے۔ اچھا میں کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، میں کا مطلب ہوتا ہے مرضی، آپ کی من مرضی کتنی ختم ہوئی ہے اور کتنی مرضی ختم نہیں ہوئی، اس کو میں کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے، یہ جو میں بندہ کہتا ہے نا، یہ مٹانی ہوتی ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جتنی امتیں تباہ ہوئی ہیں انہوں نے نماز کو ضائع کی اور اپنی من مرضی کی، اور ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے بھی من مرضی نہیں چھوڑتے، کیونکہ نیت ہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس لیے تو شیخ کہتا ہے کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تیرے عمل کی نیت بھی میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر نیت صحیح نہیں ہو رہی، تصحیح نیت نہیں ہو رہی، تو اللہ کے آگے آہوازاری کریں کہ یا اللہ میری نیت اور عمل دونوں تو درست کر دے، میں تو اپنی نیت بھی نہیں درست کر سکتا۔ ایک دفعہ میں وہاں مسجد میں بیٹھا تو 2 تبلیغی دوست آئے، تو کہا آپ مدرسہ صحیح نہیں چلا رہے۔ میں نے کہا میں تو نہیں چلا رہا، اللہ ہی چلوا رہا ہے۔ کہا پھر بھی ذمہ دار تو آپ ہی ہیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ عورتوں کو کالا برقع پہناتے ہیں، ٹوپی والا برقع پہناؤ۔ میں نے کہا بھائی پنڈی اسلام آباد میں ٹوپی والے برقعے نہیں چل سکتے، سرحد میں چل سکتے ہیں، ادھر زیادہ تقویٰ ہے، ادھر پٹھانوں کا بیویوں پہ رعب و دبدبہ ہے ٹھیک ٹھاک۔ کہ نہیں جی ٹوپی والے برقعے پہناؤ۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں پہنا سکتا،
اس میں پہلے تو مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں عورتوں کو نظر پتہ نہیں کیسے آتا ہے، کوئی جالی میں سے پتہ نہیں کیسے نظر آتا ہے. ہمیں کسی مرد کو پہنا دیں ہمیں تو نہیں نظر آئے گا، ہم تو اکھڑ کے گریں گے ادھر. تو میں نے کہا بھائی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، ہم یہ بھی تو دیکھو ہم بیٹھے کہاں ہیں. کہا نہیں حضرت ہم صحیح مشورہ دے رہے ہیں آپ کو، اور ویسے ہم نے آتے ہوئے نا ایک دوسرے کو کہا تھا تصحیح نیت کر لیں، ہم حضرت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک دفعہ کہنے سے تصحیح نیت ہو گئی؟ میں نے کہا ایسے تو میں 10 چیزوں کو کہتا ہوں بھائی تصحیح نیت کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کہنے سے اگر تصحیح نیت ہو گئی تو بڑا آسان کام ہے. ہر آیت پڑھتے جائیں کہ جی تصحیح نیت ہو گئی، تصحیح نیت ہو گئی، اور یہاں 10 دفعہ بندہ توبہ کرتا پھر توڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا بھائی حضرت سے بیعت ہے. میں نے کہا بیعت ہو، تہجد پڑھی کبھی؟ تو میرا ہے پھر میں جواب دے کے اٹیک بھی کرتا نہیں جی تہجد نہیں پڑھی، معمولات نہیں کیے. تو میں نے کہا پھر مجھے بھی جلال آ گیا. میں نے کہا تو بنا ادھر مدرسہ اور ٹوپی والے برقعے پہنا، پھر میں دیکھتا ہوں تو چلا کے دکھا مدرسہ. اور واقعی اس کی بہنیں ہمارے مدرسے سے پڑھی تھی اور انہوں نے مدرسہ بنایا. 2 سال سے زیادہ نہیں چل سکا. بھائی جہاں کا ماحول ہے اس ماحول کا تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب ایک لڑکی BA MA MA انجینئر ڈاکٹر جو آزاد ماحول میں رہی ہے، آپ اس کو کہیں ایک دم ٹوپی والا برقع پہنو، وہ کہاں پہنے گی؟ وہ آپ کو پہنا دے گی کوئی چیز کہ آپ بھی تو کچھ پہنو. تو آپ لوگوں کا تو الحمدللہ اچھا ہے، روب و دبدبہ ہے بیویوں کے اوپر، تو خوشی ہے. چلے ظلم زیادتی نہ کرے، روب و دباؤ اپنی حدود کی حد تک رکھیں. لیکن شہر میں اب ہمارے ہاں کئی ننگے سار آتی ہیں، گھر والے بتاتے ہیں تو وہ اس کو 2-3 دن 5 دن 10 دن ہم رکھتے ہیں، پھر برقع پہن لیتی ہیں. اچھا ان کے اندر نا زیبائش کا ہوتا ہے، عورتوں کے اندر جو ہے نا ایک مادہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا بننا ٹھننا، کپڑے تھوڑی سرخی پاؤڈر یہ لگاتی ہیں اور تیار ہونے میں کچھ وقت لگاتی. اب ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایک دفعہ سفر میں جانا تھا تو عورتوں نے حضرت کو کہا آپ تیار ہو جائیں. حضرت نے کہا ہم تیار شدہ ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تیاری کی کوئی ضرورت نہیں، بس کپڑے پہن لیے بات ختم. ہم نے کون سی سرخی لگانی ہے، پاؤڈر لگانا ہے یا کوئی اور کچھ کرنا ہے؟ اب عورتوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، ایک سے ایک چیز ایجاد کر دی. یقین کریں یہ عورتیں میک اپ کرنا چھوڑ دیں تو آدھے بازار بند ہو جائیں، کیونکہ ساری انہی کی چیزیں ہیں. اچھا لیکن ان کی مزاج میں یہ چیز داخل ہوتی ہے، انہوں نے کرنا ہی ہوتا ہے تو ہلکا پھلکا اگر کر لیتی ہیں، کسی کو دکھاتی نہیں ہیں، اپنے خامد کے لیے کر لیتی ہیں تو خامد کو تو خوش کرنا ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو دکھانے کی نیت سے ٹھیک نہیں. لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، دوسروں کو وہ شادی پہ دکھانے کے لیے تو اتنا میک اپ کریں گی کہ مقابلہ حسن لگتا ہے کہ مقابلہ حسن ہو رہا ہے. اور خامد کہتا بھی ہے کہ بھئی تھوڑا سا لگا لو کچھ، مجھے اچھی لگو آپ. نہیں بس میں سادہ رہنا چاہتی ہوں. بھئی ادھر سادہ رہنا چاہتی ہوں اور ادھر تکلفات ہی تکلفات. تو ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے نا، تو جیسے اتنی 7-8 ٹیڑھی پسلیاں ان سے گزارا ہو رہا ہے تو ایک اور ٹیڑھی پسلی سے ہی، ورنہ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اس کو. تو اس لیے ان کی ہمارے مشائخ کہتے ہیں عورت کی ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے. 8-10 باتیں کر لیں تو ایک کوئی کام والی بات ہو تو اس کا جواب دیں. اگر ہر بات کا جواب دیں گے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. کل عبادی یقول الذی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم. میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات کریں تو بہترین کریں، ورنہ شیطان باتوں کے ذریعے جھگڑا ڈلوا دے گا. وہ تو پہلے غصے سے بھری بیٹھی ہوتی ہیں. اگر آپ بھی ان سے کچھ بات زیادہ کریں گے تو جھگڑا لڑائی شروع ہو جائے گا.
تو ہمارے مشائخ پھر گھروں میں بھی امن و سکون پیدا کر دیتے اور کچھ گر بتا دیتے ہیں ان کو، حالانکہ جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں، لیکن بیوی کے ساتھ تھوڑا سا اوپر نیچے کر سکتے ہیں، 11-12 نمبر کر سکتے ہیں، یعنی زو مانی بات کر دیں۔ لیکن ہم مرد بھی تو تعریف کے بارے میں بڑے کنجوس ہیں۔ مثلا آپ عورت کو کہتے ہیں تو بالکل آج مجھے حور کی طرح لگ رہی، وہ اتنا خوش ہو جائے گی، حالانکہ کہاں حور اور کہاں یہ چڑھے گی، لیکن وہ خوش ہو جائے گی۔ لیکن مرد بھی نہیں کہتے کہ جی میں اس کی تعریف کروں گا، یہ سر چڑھ کے جائے گی، حالانکہ سر نہیں چڑھے گی، وہ نیچے اتر آئے گی۔ لیکن کہاں ہم تعریف نہیں کرتے، بہت کنجوسی کرتے ہیں اس بارے میں، حالانکہ کر دینی چاہیے۔ اس لیے مشائخ نے لکھا کہ عورتوں کو اتنی روٹی کی بھوک نہیں لگتی جتنی تعریفوں کی بھوک لگتی، کہ ہماری کوئی تعریف کر دے۔ تم خامد ہی کر دے تو اچھا ہے، اگر کوئی دوسرا کرے گا تو اس کی طرف ان کا رجوع ہو جائے گا کہ فلانا تو بہت اچھا ہے، میری بڑی تعریفیں کر، یعنی خود منہ سے کہتی ہیں کہ میں نے کپڑے پہنے، آپ نے تعریف ہی نہیں کی۔ اب ہم کبھی کہتے ہیں کہ میں نے پگڑی باندھی، کپڑے پہنے، جی آپ نے تعریف ہی نہیں کی۔ تو ان کی نفسیات نہیں ہم جانتے۔ اگر عورتوں کی نفسیات جاننا چاہتے ہیں تو حضرت کی کتاب شادی خانہ آبادی پڑھیں، اس میں بڑی زبردست نفسیاتی باتیں حضرت نے لکھی ہیں، عورتوں کے ویک پوائنٹ لکھے ہیں، اور ان کو سبز باغ دکھانے کے طریقے لکھے ہیں، ورنہ آدھے معاملات یہاں خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست آئے کہ جی ہم لڑ پڑے ہیں دونوں، اب بس ہم نہیں رہتے اکٹھے۔ تو میں نے اس کو پہلے سمجھا لیا، بھائی اب کام خراب ہو گیا ہے، قصور آپ کا بھی ہے، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی، اب میں آپ کو نا اس کے سامنے خوب ڈانٹ ڈپٹ کروں گا تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اس لیے آپ پلاننگ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، اس لیے آپ چپ کر کے برداشت کرتے رہنا، وچوں تسی تے اسی کٹھے ہیں۔ تو اس کو خوش کرنے کے لیے نا میں آپ کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، تھوڑا اس کو بیوقوف بنانے۔ اب لڑنے جھگڑنے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کی سوچ رہے تھے، لیکن میں نے وہی پلاننگ کی، اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ کرتے ہیں، یہ کرتے، میں نے ان کو خوب ڈانٹا۔ تو پہلے تو اس کو اعتماد ہوگا کہ حضرت میرے ساتھ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کہا بھائی تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر اس کا بھی کچھ قصور ہے تو آپ کا بھی تو تھوڑا ہوگا نا۔ اب وہ بھی مان گئی، تو صلح صفائی ہو کے گھر چلے گئے۔ تو نفسیات آنی چاہیے، علماء کو نفسیاتی علوم آنے چاہیے۔ نفسیات کہتے ہیں کہ عورتوں کے سوچنے کا کیا انداز ہے، مردوں کے سوچنے کا کیا انداز ہے، بچوں کے سوچنے کا کیا انداز ہے۔ بچوں کے سوچنے کا کیا انداز ہے کہ جی ہمیں ٹافیاں ملتی رہے کھانے کو اور سیر سپاٹا کرتے رہے، بس بچے تو اتنا ہی کرتے۔ اور عورتوں کی نفسیات کیا ہے کہ کھانے پینے کو نئی چیزیں ملتی رہیں اور پیسہ ملتا رہے، ہاں بینک لوٹ کے لے آئیں، آپ پیسہ ملنا چاہیے، بس پیسہ ان کو چاہیے۔ تو ان کو سمجھائیں کہ میں حلال کا تو تھوڑا ہی لا سکتا ہوں، اگر حرام کا لے آؤں گا تو تمہاری اولاد تیری نافرمان بن جائے گی۔ پکی بات ہے کہ حرام کھائیں گے، حرام کا جسم بنے گا، حرام کے ہی کام کرے گا، جیسا مٹیریل ویسی بلڈنگ بنے گی۔ اسی طرح ان کو سمجھانا پڑتا ہے، مردوں کی نفسیات، عورتوں کی نفسیات، بچوں کی نفسیات، یہ نفسیاتی علوم ہمارے کورس میں شامل ہونے چاہیے۔ تو ہم نے اس کو ہم حکمت و دانائی بھی کہتے ہیں نفسیاتی علوم کو، یہ ہم نے اپنے مشائخ سے سیکھی۔ اچھا جب بھی کسی کو ڈانٹ پڑے گی نا، اس کے اوپر اللہ ضرور نئی حکمت کھولے گا۔ اگر وہ خوشی سے برداشت کر جائے نا ڈانٹ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی حکمت و دانائی کھولے گا کہ اس وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی، اور واقعی یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اخلاص سے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی بغض حسد دشمنی تو نہیں ہے نا، تو محبت سے ڈانٹ رہے ہوتے، نفس کی کو سیدھا کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر حکمت و دانائی ہوتا ہے۔ جب بھی ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی الحمدللہ کوئی نہ کوئی نئی کتاب ہم لکھ دیتے تھے،
کتابچے لکھ دیتے، کتاب لکھ دیتے. یہ ڈانٹ کی برکت سے ایسا ہوتا تھا. بڑی خوشی سے ہم ڈانٹ برداشت کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے کہ آپ کو ڈانٹنے میں تکلیف ہوئی، ہم نے کوئی الٹی حرکت کر دی، ادب کا خیال نہیں رکھا. یہ بھی کہنا چاہیے کہ آپ کو میری اصلاح میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے شیخ کا، ورنہ اس کو کیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کا، ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو ہے سمینا و اطعنا کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، مرد مومن بن جائیں گے انشاءاللہ. تو کل کیونکہ ہمارا انشاءاللہ یہاں قرآنی ایمانی اجتماع ہوگا، جس میں ہم اپنے تخصص والوں کو خاص طور پہ ان کی تربیت کی ہے، اور ان کے لیے اسپیشل ہم نے یہ، اور اسی طرح 2-3 بچے حفظ کے بھی ہیں، ان کو بھی، تو اس کے لیے خدمت میں آپ لوگ ڈیوٹی لگائیں، کیونکہ خدمت کے لیے ہمیں لوگ چاہیے ہوں گے. تو اس کا بھی نام لکھوا دیں کون کس جگہ جانا چاہتا ہے. اور جو ہے اسی طرح اور بھی جو چیزیں ان کا بھی ہم مشورہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ، یہ امن اور سلامتی پھیلانے کے لیے ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، کوئی فتنہ و فساد کے لیے نہیں ہوتے، امن اور سلامتی کے لیے ہوتے ہیں. ذکر فکر کی برکتیں پھیلتی ہیں، شہر میں امن و سکون ہوتا ہے. اگر یہ اجتماع نہ ہوں تو فتنہ و فساد مچ جائے. یہ امن اور سلام، اب نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ایک دوسرے کو اچھی بات بتانا، یہ تو امن و سکون کے لیے ہوتے ہیں. سیاسی جلسے ہوں، دوسری چیزیں، وہاں تو غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ ہوتا ہے. یہاں تو امن و سکون ہوتا ہے، تحمل و برداشت ہوتا ہے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کے لیے ہم تلقین کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو فساد مچ جائے، زمین میں فساد ہو جائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، لوگوں کی کمائی جو ان کے سامنے آئی، جو ہاتھ کماتے ہیں. تو یہ تو امن و سکون کے لیے ہوتا ہے. دعائیں ہوتی ہیں، رونا ہوتا ہے. آج کیسی دعا ہوئی ہے حضرت نے، کیسی ہے جی، خود بھی روئے، اوروں کو بھی رلایا ہے، اور پھر اس نوجوان نے کیسی دعا کروائی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. تو یہ دعائیں اور آہیں اس فساد کو ختم کرتی. تو یہ امن و سکون کے لیے ہوتا ہے. یقین کریں اگر ہمارے ہر طرف یہی دعائیں ہوں، ذکر فکر ہو، تو پورے شہر میں نہ پولیس کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. بلکہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری فرماتے تھے اگر ہر بندہ روز 100 بندوں کو السلام علیکم کہے تو کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں، امن و سکون خود ہی قائم ہو جائے گا. اب مسجدوں کے اندر دیکھو کتنا امن و سکون ہوتا ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، حالانکہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. اب رائیورڈ اجتماع ہو رہا ہے، لاکھوں بندے کسی جگہ اکٹھے ہو، قابو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک انگریز آیا اور وہ CID کر رہا تھا اور رپورٹیں بھیج رہا تھا. ان کا لاکھوں لوگ وضو کرتے ہیں، میں نے چھپ چھپ کے دیکھا ہے، کوئی بھی وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھتا کہ شاید کوئی ڈنڈی مار جائے. پھر اس نے کہا کہ منٹوں کے اندر یہ ہزاروں بندے صف بنا لیتے ہیں، کیونکہ اور کوئی جگہ ہو تو صف بنانے کے لیے. اس نے کہا میں حیران ہوں، کوئی پولیس والا صف نہیں بنواتا، خود ہی بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح کی اس نے رپورٹیں بھیجی. انہوں نے کہا آپ غلط رپورٹیں بھیج رہے ہیں، یہاں تو پاکستانی قابو ہی نہیں آتے، اور وہ لاکھوں لوگ ایسے کیسے صف بنا لیتے ہیں بغیر پولیس کے. انہوں نے کہا بس بنا لیتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس وقت ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا. اب لوگوں نے وہاں تو ہر بندہ کسی ایک دوسرے کو دعوت دی، اس کو دعوت دی. اس نے کہا میں تو کرسچن ہوں. کہا کرسچن ہے تو کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ لو، کوئی مسئلہ ہے. اب کئی لوگوں نے دعوت دی ان کو، لیکن وہ تو رپورٹر تھا اخبار کا. لیکن کیونکہ وہ جہاں رحمت کی بارش برس رہی تھی ان کے اندر ہی رہا 2-3 دن.
جب واپس گیا تو اس نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، تو کیوں نہیں مانتا؟ اللہ اکبر، نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ صبح چرچ میں آ کے اس نے اعلان کیا، کہا مجھے ایک نبی نہیں 2 نبیوں نے کلمہ پڑھایا، کیونکہ اس ماحول میں رہا، ماحول کا اثر ہو گیا۔ تو اسی طرح جو نیکی کے ماحول ہوتے ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں حفظ بچے حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دن رات قرآن پڑھ رہے ہو تو کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ برکت والی جگہ ہوتی ہے، یہاں کوئی بے امنی بے سکونی نہیں ہوتی۔ ہمارا تو ویسے ہی نام ہے سکون دل خان کا، کہ جس کو نئی نیند آتی، جو 10 راتوں کا جاگا ہوا ہے، ادھر آ جائے پیٹ بھر کے روٹی کھا لے خانقاہ کی، دیکھو صبح اس کو جھنجھوڑ کے اٹھانا پڑے گا، کوئی گولیاں نہیں اس کو کھانی پڑیں گی۔ یہاں اتنا سکون ہے، صبح اٹھانے کے لیے کتنا زور لگانا پڑتا ہے، نیند نہیں آتی۔ یہاں نیند اتنا لوگ سوتے ہیں کہ بیان کے اندر بھی سو جاتے ہیں، بیان کے اندر بھی کئی ایسے ہیں پتہ نہیں کیا کام کر کے آتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، آج دیکھا نہیں وہاں ایک بندہ جو ممبر پہ پیچھے بیٹھا تھا، حضرت کے باڈی گارڈ بن کے بیٹھا تھا، اور وہ سو رہا تھا، دیوار کے ساتھ اوڑ لگا۔ میں نے کہا واہ باڈی گارڈ واہ۔ میں اس کو پوچھوں گا جا کے، وہ سو رہا تھا دیوار کے ساتھ اوڑ لگا، تو کتنی نیند آتی ہے، تھکے ہوتے ہیں نا سفر میں۔ تو بھائی یہ تو امن و سکون ہے، یہاں تو سکون دل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں 3 دن ہمارے پاس رہ لو، آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت ادب اطاعت کے ساتھ رہ۔ اگر 3 دن میں آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو تو دوبارہ ہم سے نہ ملنا، کسی اور کے پاس جاؤ، کیونکہ یہاں تو امن و سکون ہی سکون ہے۔ یہ تو روحانی ہسپتال ہے کہ یہاں تو سکون ہی سکون ہے۔ لیکن ہمارے کئی بھائی بہت عرصے بعد آتے ہیں، جی حضرت یہ مسئلہ وہ مسئلہ فلاں مسئلہ۔ میں نے کہا مسئلے اسی لیے ہیں کہ آپ آتے جاتے نہیں، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرو۔ اگر زیادہ مسئلے ہیں تو ہم زیادہ ملو، زیادہ بیماریاں تو زیادہ ڈاکٹر سے ملو، یا ڈاکٹر سے ہی رابطہ توڑ دیا تو اور بیماریاں آئیں گی۔ بھی شیخ کی نظر توجہ بھی بہت سی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، بہت سی وسوسوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ ہم نے یقین کریں اپنے شیخ سے روحانی تربیت بھی حاصل کی، جسمانی تربیت بھی۔ ہم بہت کم بیمار ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں حضرت نے ایک ہی بات سمجھے، ٹو بی سیف سائڈ، بے احتیاط والی زندگی گزارو، جتنا کھانے کی ضرورت اس سے تھوڑا کم کھاؤ، بس کم کھائیں گے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا، تو بس آپ کو صحت ہی صحت ہے۔ ہر سلسلے میں یہ 4 اصول ہیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا، بلا ضرورت نہیں ملنا، گپ شپ لڑانے کے لیے نہیں ملنا، ضرورت کے تحت ملے۔ تو یہ تربیتی باتیں ہیں، اس سے بندے کو امن و سکون ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امن و سکون نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم نام لکھوائیں گے خدمت کے لیے، اس کو بند کریں۔